اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل ولیک الفرج۔ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف فرماتے ہیں فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے فاطمہ زہرا اسوہ حسنہ ہے۔ ہم نے اس موضوع پر گفتگو شروع کی اور بی بی کی زندگی سے وہ 5 صفات کہ جس کی بنا پر ہم فاطمی شیعہ بن سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے مولا فاطمی ہیں، وہ بی بی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو ہم اپنے مولا کی ہمراہی میں ہم بھی بی بی فاطمہ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایک اہم ترین جو بی بی کی صفت ہے، خدا شناسی، اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح بی بی کا امیر المومنین کے گھر میں بے عنوان ایک زوجہ جو کردار ہے، جو ہماری تمام مومنات کے لیے مشعل راہ ہے، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ اسی طرح بی بی کا معاشرے کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ جو معاشرتی اجتماعی روابط ہیں، اس پہ گفتگو ہو چکی، اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا لوگوں کے حق میں ایثار اور انفاق، اس پر بھی ہم نے گفتگو کی ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ بچوں کی تربیت، بی بی کا بے عنوان ماں ایک کردار جو ہے، بے عنوان ایک مادر، یہ ہمارے لیے، ہماری مومنات کے لیے ایک اہم ترین تربیتی کردار ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ بچے کی نہ کہ صرف جسمانی پرورش کرتا ہے، اس کی روحی پرورش بھی کرتا ہے۔ یہ بچہ ماں کے دودھ کی وجہ سے یا سعادت مند ہو سکتا ہے، ایک نیک اور صالح فرد کی شکل میں تشکیل پا سکتا ہے، یا دنیا کا ظالم ترین شخص بھی بن سکتا ہے۔ دودھ کا وہیں سے کردار ہے۔ کیوں؟ یہ جو ماں کے وجود میں دودھ ہے، ماں کیا کھا رہی ہے، حلال چیزیں کھا رہی ہے، حرام کھا رہی ہے، خود خدا کی عبادت کرتی ہے یا گناہ گار ہے، یہ ساری چیزیں اس کے دودھ کے ذریعے بچے کی جو پہلی خوراکیں ہیں اس دنیا میں، وہ بچے کی جس طرح باقی جسم کو نشو و نما دے رہی ہیں، اس طرح اس کی روح کو بھی وہ نشو و نما دے رہی ہیں۔ لہذا ایک ماں جو ہے وہ دودھ پلانے سے بچے کی تربیت میں گویا کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ نہ کہے کہ جب میرا بچہ 5-6 سال کا، 10 سال کا ہوگا پھر میں تربیت کروں گی۔ اس کی پہلی خوراک ہی ماں کی طرف سے تربیت کا آغاز ہے۔ جتنا ماں کا کردار بلند ہوگا، وہ بچہ جو اس کا دودھ پی رہا ہے اس کا کردار بھی اتنا ہی بلند ہوگا۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بچوں کی غذا پہ بہت زیادہ توجہ کرتی تھیں، اور وہ جب غذا دیتی تھیں تو وہ ان کی روح اور جسم دونوں کو مد نظر رکھتی تھیں۔ جسم کو بھی صحت مند ہونا چاہیے، چونکہ بیمار جسم روح کو بھی نشاط، افسردہ کر دیتا ہے، یا اگر جسم صحت مند ہو اور روح کو خوراک نہ دی جائے تو روح افسردہ جو ہے، بیمار روح جو ہے، وہ بدن کو بھی جو ہے وہ بیمار کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا ہماری جو غذا ہے وہ دونوں طرف کو بانشاد کرے، دونوں میں اپنا اثر ڈالے، اور یہ ایک ماں جانتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کی غذا دے۔
اور بچوں کو کیا کھلائے اور ساتھ بچوں کے ساتھ کون سا کام کرے۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو کھلاتی تھیں، اور کسی وقت تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ بی بی خود بھوکی رہ جاتی تھیں لیکن بچوں کو کچھ نہ کچھ کھلاتی تھیں، بچوں کو بھوکا نہیں رکھتی تھیں۔ اس حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ بی بی نے کئی راتیں بھوکی گزاری ہیں لیکن اپنے بچوں کو جو ہے وہ بھوکا سونے نہیں دیا۔ یعنی ایک ماں کو اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کا جو کردار ادا کرنا چاہیے، اس میں بی بی سلام اللہ علیہا ہمارے سامنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مدینہ کے اندر پینے کا پانی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا بحران پیدا ہوا، بہت کم تھا پینے کا پانی اور ختم ہو گیا، اور امام حسن اور حسین سلام اللہ علیہما پیاسے تھے، بچپن کا عالم اور سخت پیاس۔ بی بی جو ہیں وہ ان دونوں شہزادوں کو لے کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور فرمایا کہ اے رسول خدا، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، ان کے اندر اب تحمل نہیں ہے یہ پیاس برداشت کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی کی جب یہ بے تابی اور یہ اضطراب دیکھا تو اپنی زبان مبارک کو امام حسن اور حسین سلام اللہ علیہما کے منہ میں رکھا باری باری، اور ان کے دہان کو تر کیا اور بی بی کا بھی اضطراب دور کیا، اور ان دونوں بچوں کو جو بے پناہ پیاس تھی اس سے بھی نجات ملی۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ، اس میں ماں بے پناہ اضطراب بچوں کے لیے اور ان سے بے پناہ محبت اور دنیا کے ایک افضل ترین باعظمت ترین ہستی کے پاس لانا، اور ان کے ذریعے اپنے بچوں کو بھی پیاس سے نجات دلائی اور خود بھی اپنا اضطراب دور کیا۔ یعنی بتا یہ رہی ہیں کہ ماں کو کس طرح اپنے بچوں سے محبت ہونی چاہیے، اور جب ماں نے کسی کی طرف رجوع کرنا ہے وہ ہستی کیسی ہونی چاہیے، اپنے اضطراب کو، اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کس طرف جانا چاہیے، کن ہستیوں کو واسطہ قرار دینا چاہیے، یہ سارے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے نکات ہیں جو ہمارے لیے درس ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو بی بی جو ہیں پیغمبر کی محبت اپنے بچوں کے اندر ابھارنے کے لیے، اور بچوں کو چونکہ وہ اپنے نانا کی محبت سے محروم ہو چکے تھے، نانا کی محبت والے واقعات بار بار انہیں یاد دلانے کے لیے، یہ بھی سارا وہی تربیت ہے کہ خاندان کا ایک عظیم اچھا نیک صالح کوئی بھی ہمارے ہاں دنیا سے چلا جائے تو بچوں کو اس کی طرف متوجہ رکھنا چاہیے تاکہ اس کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ رکھیں، اس کو اپنے لیے اسوہ رکھیں۔ یہ سارے درس ہیں۔ اب بی بی جو ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے بچوں کو کیا کہا کرتی تھیں؟ روایات میں ہے کہ بی بی فرماتی تھیں کہ کہاں ہے تمہارا نانا جو تم سے محبت کرتا تھا، تمہیں اپنے کندھوں پر سوار کرتا تھا، تم سے مہربان تھا، کہاں گیا تمہارا وہ نانا جو سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا تھا؟ وہ کبھی بھی تمہیں زمین پر کبھی بھی چلنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ہمیشہ تم سب کو اپنی آغوش میں لے کے رکھتا تھا۔ پھر بی بی ایک آہ لیتی ہیں، آہ کھینچنے کے بعد کہتی ہیں اب میں انہیں نہیں دیکھ رہی جو تمہیں اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتا تھا۔ یہ ایک اہم ترین جو ہے درس ہے ہمارے لیے
کہ خاندان کی ایک باعظمت ہستی جو بچوں سے محبت کرتی تھی، اگرچہ وہ دنیا سے چلی گئی ہے لیکن بچوں کو یاد دلانا چاہیے. یہ سب تربیت کے مراحل ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی بچوں کے سامنے پروردگار کی بارگاہ میں گریہ کیا کرتی تھیں اور اپنے ہمسایوں کے لیے دعائیں کیا کرتی تھیں. ہمیشہ بچوں کو ایک عبادت والے ماحول میں رکھتی تھیں، اور جب غروب کا وقت ہوتا تھا بی بی بچوں کو سونے نہیں دیتی تھی. اگر کوئی بچہ سو بھی جائے اسے اٹھا دیتی تھی. فرماتی تھیں یہ جو سورج غروب ہو رہا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اٹھیں اور اللہ سے دعا کریں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب لیلۃ القدر، جب شبہ قدر جو ہے ماہ رمضان میں ہوتی تھیں، تو اس وقت بھی بی بی بچوں کو تھوڑی سی غذا دیتی تھی تاکہ بچے ساری رات بیدار رہیں. بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھانے دیتی تھیں چونکہ اس صورت میں نیند آ سکتی ہے. ہلکی پھلکی غذا بچوں کو دیتی تھی. یہ بھی ہمارے لیے، ماؤں کے لیے جو چاہتی ہیں ان کے بچے شب قدر کے اعمال کریں، سب کے لیے درس ہے. بی بی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ بچوں کو رسول اللہ کے پاس بھیجتی تھیں. جائیں نانا کے پاس جا کے قرآن پڑھیں، جائیں ان سے فلاں دعا جو ہے وہ سیکھیں. یہ سارے ہمارے لیے درس ہیں. خاندان میں اگر کوئی نیک صالح ہستی ہے، آپ کے اطراف میں کوئی نیک صالح شخص ہے، اپنے بچوں کو اس کے پاس بھیجیں، اس سے بچوں کو مانوس کریں تاکہ اس کی خصلتیں، وہ نیک صفات وہ آپ کے بچوں کے اندر بھی پیدا ہوں. بی بی اپنے بچوں سے جو محبت کرتی تھیں اس کا ایک نمونہ یہ بھی تھا کہ بچوں کے لیے بڑے خوبصورت سے بی بی نے اشعار جو ہیں وہ خود ظاہراً بی بی نے بنائے تھے، اور بچوں کو اکثر وہ اشعار جو ہیں وہ سنایا کرتی تھیں. مثلاً وہ ہیں تو سارے عربی میں اس کا ترجمہ جو ہے ان اشعار کا آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. امام حسن علیہ السلام کو جب بی بی مخاطب ہوتی تھیں تو اس وقت یہ شعر پڑھتی تھیں. کہتی تھیں حسن حسن جان تو اپنے بابا علی کی طرح ہو. چونکہ مولا امام حسن جو ہیں وہ امیر المومنین کی شبیہ تھے، تو اپنے بابا علی کی طرح ہو اور اسی کی طرح جو ہے اپنے اندر صفات پیدا کر. حق کی گردن سے رسی کو اتار، اور وہ خدا جو احسان کرتا ہے اس کی عبادت کر، اور لوگوں سے جو کہ ہمارے کینہ توز دشمن ہیں، جو اہل بیت کے دشمن ہیں، ان سے دوستی نہ کر. ان شعروں کا مطلب یہ ہے. اور جب امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہوتی تھیں وہاں یہ شعر پڑھا کرتی تھیں حسین جان تو میرے بابا یعنی رسول خدا کی شبیہ ہے، تو اپنے بابا علی کی شبیہ نہیں ہے. اب مولا علی گھر میں جب بی بی کے یہ اشعار گنگنانا جو ہے اس کو سنا کرتے تھے تو بہت زیادہ تبسم کیا کرتے تھے. اب دیکھیں یہاں جو درس ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے قصے، کہانیاں، اشعار جو ہیں جو مائیں بچوں کو سناتی ہیں، یہ بچوں کی تربیت میں اہم کردار ہے. وہ ان اشعار میں یا ان قصوں میں بچوں کو کیا منتقل کر رہی ہیں، ان کی روح کو، ان کے ذہنوں کو، ان کی فکر کو، ان کے وجود کو کیا غذا روحانی اور فکری غذا دے رہی ہیں، یہ بہت اہم ہے. کہتے ہیں کہ بی بی کا جب آخری وقت آیا تھا تو اس وقت بھی اپنے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ان کے مستقبل کے حوالے سے بہت پریشان تھیں. اور سب سے بڑی بی بی کا جو اضطراب تھا وہ یہ تھا کہ میرے بعد میرے بچے ماں کی محبت سے محروم ہو جائیں گے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی اپنے آخری زندگی کے لحظات میں
امیر المومنین کو خود فرما رہی ہیں کہ میرے بعد کوئی ہمسر انتخاب کریں، میرے بعد نکاح کریں، گھر میں ایک زوجہ لے کے آئیں جو میرے بچوں کے لیے ماں بنے۔ یعنی کس حد تک بی بی جو ہیں وہ ماں والی محبت جس سے ان کے بچے محروم ہو رہے تھے، اس کے لیے بی بی پریشان تھی، جو کہ ماں کی محبت اساس زندگی ہے ہر انسان کے لیے۔ بہت ساری اور بھی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اندر صفات ہیں جو ہمارے لیے درس ہیں۔ ہم نے صرف 5 صفات کو اپنے لیے موضوع قرار دیا، اور اگر ہم ان 5 صفات کو ہی مد نظر رکھیں تو ہم فاطمی شیعہ بن سکتے ہیں۔ ہمارے مولا امام زمان علیہ السلام نے فاطمی حکومت کو بپا کرنا ہے کہ جس کا نام دولت الزہرا بھی ہے۔ یعنی لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مہدی نہیں، زہرا ہم پر حکومت کر رہی ہے، چونکہ یہ حکومت بی بی زہرا کی آرزوؤں کو پورا کرے گی، اور اس حکومت کے جو لوگ ہیں وہ فاطمی شیعہ ہیں۔ تو ہم نے اپنے چند روزہ درسوں میں کوشش کی کہ بی بی دو عالم کی چند صفات جو ہیں ان سے درس لیں۔ ویسے تو بی بی کے اندر بے پناہ صفات ہیں اور وہ ساری کی ساری ہمارے لیے درس ہیں، ہم نے صرف 5 صفات کا انتخاب کیا ہے، اور ہمارے یہ دروس، ہمارا یہ کہنا اور آپ لوگوں کا سننا پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ان ایام عزا میں ہم خدا سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو فاطمی شیعہ بنائے۔